اب میچ کا وہ حصہ آ گیا ہے کہ پی ڈی ایم جو بھی کر لے نہیں جیت سکتی۔ ہمارے دور میں مہنگائی مارچ کرنے والے بلاول بھٹو اب کہاں ہیں؟ عمران خان کا سوال۔ کہتے ہیں شہباز شریف ہر روز کہتے تھے تم آئی ایم ایف کے غلام بن گئے ہو۔ ہم پر الزام لگانے والے خود آئی ایم ایف کے سامنے ڈھیر ہو گئے۔ غلام قوم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ بڑی کامیابی کے لیے بڑا خواب دیکھنا ضروری ہے۔ حقیقی آزادی کی جدوجہد کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ امپورٹڈ حکومت نے ہماری حکومت کے خلاف سارا پروپیگنڈا مہنگائی پر کیا تھا۔ اب 4 ماہ میں کیا ہوا کہ مہنگائی 45% پر پہنچ گئی۔ گجرات میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بولے ہمارے دور میں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت 103 سے 110 ڈالر پر تھی۔ آج عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت 96 ڈالر ہے تو ملک میں تیل کیوں مہنگا ہے؟ یہ مہنگائی کرنے نہیں اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مزید کہا ہمارے دور میں بجلی 18 اور آج 36 روپے یونٹ ہے۔ وزیراعظم سیلاب زدگان کی دلجوئی کے لیے سرگرم۔ وزیراعظم شہباز شریف کا گلگت بلتستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ بوبر اور غزر میں بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ افراد سے ملاقات۔ حکام کے نقصانات اور امدادی کاموں پر بریفنگ۔ وزیراعظم کی مسائل حل کرنے اور آبادکاری میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔ بولے یہ سیاست کا نہیں دکھی انسانیت کی خدمت کا وقت ہے۔ سیاست اس میں رکاوٹ نہیں بنے گی، چاہے حکومت چلی جائے۔ شفافیت پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ قوم کو یقین دلاتا ہوں امداد صرف حقدار کو جائے گی۔ وزیراعظم کا جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین کو اگلے 24 گھنٹے میں معاوضہ دینے کا اعلان۔ وزیراعظم سے ترکیہ کے اعلیٰ سطح کے وفد کی بھی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا سیلاب زدگان کے لیے ترکیہ کی جانب سے مسلسل امدادی سامان آ رہا ہے۔ ہمدردی اور مخلصانہ اقدامات پر ترک حکومت کا مشکور ہوں۔ ادھر وزیراعظم نے کونسل برائے موسمیاتی تبدیلی کی تشکیل کی منظوری دے دی۔ 44 رکنی کونسل میں وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی، وزیر خزانہ، وزیر خارجہ، وزیر منصوبہ بندی اور دیگر حکام شامل۔ رواں سال مہنگائی کی شرح 20% رہنے کی توقع ہے۔ آئی ایم ایف نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ پاکستان کی 7ویں اور 8ویں جائزہ رپورٹ جاری۔ آئی ایم ایف رپورٹ کے مطابق سابق حکومت نے قرض پروگرام کی شرائط پر عمل درآمد نہیں کیا۔ 3 کارکردگی شرائط پوری نہ کی، 7 پر عمل درآمد نہیں کیا۔ موجودہ حکومت نے قرض پروگرام کی بحالی کے اقدامات کیے ہیں۔ فیول سبسڈی کو ختم کیا، پالیسی ریٹ میں اضافہ کیا، مارکیٹس ایکسچینج ریٹ طے کیا گیا۔ موجودہ حکومت نے توانائی کے شعبے کے لیے نئی شرائط طے کی ہیں۔ جاری کھاتوں کا خسارہ 2.5% تک رہ سکتا ہے۔ معاشی شرح نمو 3.5% اور بجٹ خسارہ جی ڈی پی کا 4.4% ہو سکتا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت اقتدار میں آنے کے بعد بروقت آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئی۔ میں وزیر بنا تو فوراً فلائٹ پکڑ کر آئی ایم ایف کے پاس چلا گیا۔ پی ٹی آئی نے معاہدات توڑا۔ پروگرام کی بحالی آسان نہیں تھی، ہمیں بات کرنے میں مشکل ہوئی۔ ہمیں دنیا میں جا کر قرض مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، مگر پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانا تھا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا تقریب سے خطاب۔ کہا ہم نے مشکل وقت میں مشکل فیصلے کیے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لیویز بڑھائی جائیں گی، یہ ہماری مجبوری ہے۔ جتنا بھی پیٹرول مہنگا ہوتا ہے اس کا پیسہ میرے گھر نہیں جاتا۔ پی ٹی آئی والے ہمارے لیے مشکلات چھوڑ کر گئے۔ ماضی کی حکومت نے جو قرض لیا اس سے زیادہ خرچ کر دیا۔ ہم زیادہ ایکسپورٹ نہیں کرتے۔ امپورٹ ماڈل کا معیشت کو فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک ایکسپورٹ ماڈل نہیں اپناتے ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ مہنگائی مہنگائی اور بس مہنگائی۔ ملک میں مہنگائی کی شرح 45.5% کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ادارہ شماریات نے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے۔ سیلاب کیا آیا، ملک بھر میں سبزیوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ روزمرہ سبزی خریدنا بھی عام آدمی کے بس سے باہر ہو گیا۔ افغانستان سے پیاز اور ٹماٹر کی درآمد شروع، دونوں اشیاء کی قیمتیں کم ہونے کا امکان۔ غذائی ماہرین نے سیلاب سے سبزیوں کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے غذائی قلت کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ادھر یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی مختلف برانڈز کی اشیاء کی قیمتیں بڑھا دی گئیں۔ چائے کی پتی، ٹی وائٹنر، دلیا، نوڈلز، سوئیاں، نیمبو، کالی مرچ، مسالہ جات، مشروبات اور بچوں کا دودھ مہنگا ہو گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری، نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ سیلاب نے سندھ کو دریا میں تبدیل کر دیا۔ ہر طرف تباہی کی نہ ختم ہونے والی داستانیں۔ سب سے زیادہ تباہی دادو میں ہوئی۔ خیرپور، ناتن شاہ، میہڑ اور جوہی سیلابی پانی میں ڈوب گئے۔ شہداد کوٹ کو بچانے کے لیے شہر کو ملانے والی شاہراہ کو 3 مقامات پر کٹ لگا دیا گیا۔ 100 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے۔ مٹیاری کے قریب روہڑی کینال کا گیٹ ٹوٹ گیا۔ خیرپور کی تحصیلیں کوڈیچی اور ناراب زیر آب آ گئی۔
سکھر میں بھی کئی روز سے پانی نہ نکالا جا سکا۔ نوشہر و فیروز میں قومی شاہراہ پانی ٹھٹھا میں علی بہر کے قریب حفاظتی بند پر سیلابی ریلے کا دباؤ بڑھنے لگا۔ پانی کے پریشر سے کٹاؤ پڑنے لگے۔ ٹرانسپورٹ سے برساتی پانی کی نکاسی نہ ہو سکی۔ کئی علاقوں میں پانی موجود، آمد و رفت میں مشکلات، وبائی امراض بھی بڑھنے لگیں۔ مدین میں سیلاب متاثرین پر ٹرالر چڑھ گیا، 3 افراد جاں بحق، 6 زخمی ہو گئے۔ سندھ میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے 30 لاکھ مکانات تباہ، 1.5 کروڑ لوگ بے گھر ہو گئے۔ سیلاب میں 470 افراد جاں بحق اور 8,314 زخمی ہو چکے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس بولے، ہر شہر میں دریا کی صورتحال ہے۔ کئی مقامات پر میری گاڑی روکی گئی لیکن ہم نے لوگوں کو چھوڑا نہیں۔ بڑا نقصان ہوا، اس میں ہمارے پاس جو سامان تھا وہ ختم ہو گیا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا، این ڈی ایم اے نے ہمیں صرف 8,000 ٹینٹ دیے، 1,10,000 ٹینٹ تقسیم کر چکے ہیں۔ ہم نے مزید 3 لاکھ ٹینٹس کا آرڈر دیا ہوا ہے۔ اسٹاک میں موجود 20,000 ترپالیں تقسیم کر چکے، 30 لاکھ مچھردانیوں کی ضرورت ہے جو پوری ہو جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی میڈیا سے سندھ کی موجودہ صورتحال لمحہ بلمحہ دکھانے کی اپیل۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر کی ملاقات، دو طرفہ امور، سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ برطانوی ہائی کمشنر نے مشکل گھڑی میں برطانیہ کی جانب سے مکمل حمایت کی یقین دہانی کروا دی۔ آرمی چیف نے کہا، عالمی شراکت داروں کی امداد سیلاب متاثرین کی بحالی میں اہم ہوگی۔ بلوچستان میں طوفانی بارشوں کے باعث ایک اور شخص جاں بحق، اموات کی تعداد 257 ہو گئی۔ صوبے بھر میں 61,718 مکانات منہدم اور جزوی نقصان کا شکار ہوئے۔ بارشوں میں 1,000 کلومیٹر پر مشتمل مختلف شاہراہیں بھی شدید متاثر ہوئیں۔ مختلف مقامات پر 18 پل ٹوٹ گئے، 3 بجلی کے پولز بہہ جانے سے کوئٹہ کو بجلی کی فراہمی متاثر۔ ڈیرہ لایار میں صورتحال ابتر، گندا پانی تعفن پھیلانے لگا۔ کئی علاقوں میں متاثرین گندا پانی پی کر سانسیں بحال کرنے پر مجبور۔ سبی میں سندھ بلوچستان قومی شاہراہ 8 روز سے بند، مال بردار اور مسافر گاڑیوں کی بڑی تعداد پھنس گئی۔ ادھر پنجاب میں راجن پور، تونسا میں صورتحال انتہائی خراب، کئی علاقوں میں امداد اب تک نہ پہنچ سکی۔ راجن پور میں متاثرین امداد کی تلاش میں دربدر، بے گھر افراد راشن کے لیے گاڑیوں کے پیچھے بھاگنے پر مجبور۔ سیلاب متاثرین کے لیے ہر نیا دن امتحان، سیلاب سے بچے تو بیماریوں نے آن لیا۔ خیبر پختونخوا میں 20,000 سے زائد افراد ہیضے کا شکار، گیسٹرو سمیت دیگر بیماریاں پھیلنے لگیں۔ ٹانک میں 5 روز میں 40 افراد کو سانپوں نے کاٹ لیا۔ جنوبی پنجاب میں 37,000 سے زائد افراد سانس کی بیماری میں مبتلا، 33,000 افراد خارش اور دیگر جلدی امراض کا شکار، 17,000 سے زائد ڈائریا اور 20,000 سے زائد تیز بخار کے مریض۔ خیرپور میں گیسٹرو اور ٹائیفائڈ سے 10 بچے جاں بحق، 200 زیر علاج۔ سیلاب کی بپھری موجیں بے قابو، پاکستان میں سیلابی ریلوں کے باعث مزید 19 اموات، جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 1208 ہو گئی۔ سیلاب سے ملکی معیشت کو 10 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ سیکریٹری پلاننگ نے قائمہ کمیٹی برائے منصوبہ بندی کے اجلاس میں ابتدائی تخمینہ پیش کر دیا۔ کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ سیلاب سے 11 لاکھ سے زائد مکانات متاثر، 7 لاکھ سے زائد مویشی مارے گئے، 1,000 ارب روپے کی بحالی کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ چاروں صوبوں میں بحالی کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وفاق کے ساتھ صوبوں کو بھی مل کر کام کرنا ہوگا۔ کمیٹی نے این ڈی ایم اے سے سیلاب سے نقصانات کی مکمل رپورٹ طلب کر لی۔ پی ڈی ایم کے لوگ پانی پر سیاست کر رہے ہیں۔ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہو کر کالا باغ ڈیم بنائیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا اعلان۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کالا باغ ڈیم عمران خان کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا۔ کالا باغ ڈیم بننے سے بجلی بنے گی، پانی بھی محفوظ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی آئندہ عام انتخابات میں عمران خان کو گجرات سے الیکشن لڑنے کی دعوت۔ مونس الہی بولے، جس دن عمران خان نے کہا شہباز شریف کو اسلام آباد میں بند کر دو، ہم ادھر ہی بند کر دیں گے۔ مریم بی بی سن لیں، ابا جی، چچا جی اور پی ڈی ایم سمیت سب مل جائیں تو عمران خان کے برابر نہیں ہوں گے۔ یہ جلسوں کا وقت نہیں، سیلاب متاثرین کے پاس جانا چاہیے۔ پنجاب کو بڑا بھائی ہونے کے ناطے آگے بڑھنا چاہیے تھا۔
बड़ा दुख हुआ कि रात को वजीर आला पंजाब ने गुजरात में जलसे के इंतजामात का जायजा लिया। लीगी रहनुमा अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं हम महंगाई 4% पर छोड़कर गए थे, पीटीआई ने मईशत तबाह कर दी, मुल्क दुश्मन बयानिया अपनाया, अब सोचे समझे मंसूबे के तहत इदारों पर हमला शुरू कर दिया, ये सब जहनी बीमार हैं। पंजाब असम्बली हंगामा राय केस में अता तारड़ की 14 सितंबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। आईजी इस्लामाबाद का इमरान खान की सिक्योरिटी पर 2 करोड़ माहाना अखराजात का दावा। पीटीआई ने अखराजात की तफसील मांग ली। फवाद चौधरी कहते हैं शरीफों ने जाती उमरा के महल की हिफाजत पर अवाम के 364 मिलियन रुपए उड़ाए। 6 से कैंप ऑफिस कायम करके सालाना अरबों लुटाना करप्ट शरीफों और जरदारियों का वतीरा है। इमरान खान ने शाहाना रसूम व रवाज निकाल बाहर फेंके, हिफाजती दीवार के खराजात अपनी जेब से दिए। इम्पोर्टेड हुकूमत आने के बाद से इमरान खान की सलामती को गैर मामूली खतरात लाहक हैं। हर शहरी की तरह इमरान खान की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर दाखिला सिक्योरिटी अखराजात और 266 एहलकारों की तफसीलात भी फराहम करें। तनकीद हमारी ताकत है, मगर कोई अदालत पर असरअंदाज नहीं हो सकता। अदालत हमेशा फैसलों से पहचानी जाती है। अदालत ने न किसी को अप्रोच होने की इजाज़त दी है, न किसी से राब्ता रखा है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के सहाफ़ियों से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि बयानिए बनते रहते हैं, जितना करना है कर लें, अदालत ने वही करना है जो करती आ रही है। सहाफ़ी देखें वो जो कर रहे हैं क्या दुरुस्त है, अपने आप से पूछें हम रियासत को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। ये अदालत तौहीन अदालत के कवानीन पर यकीन नहीं रखती। अगर कोई गलत कह भी रहा है तो कहने दे, आपको कभी नहीं रोकेंगे, जो कहना है कहते रहें। खैबर पख्तूनख्वा के बिजली के बिलों में भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वसूली मुअत्तल। पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। शहरी की दरख्वास्त पर एफपीए की वसूली पर हुक्म इम्तना जारी। अदालत ने मुतल्लिका हुक्काम को नोटिस जारी कर दिए, जवाब तलब।